أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نون پر مشدد ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کی مقدار ایک الف کی برابر ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ را پر زبر ہے، را پر ہوگی. اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. سبعاً بے ساکن ہے، بے پر قلقلہ کرنا. حروف قلقلہ 5 ہے. قاف طا با جیم دال. جن کا مجموعہ قطب جد ہے. جن ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کہا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی جزم والی حروف پر قلقلہ نہ ہوگا. سبعاً شدادا. عین پر تنوین ہے. تنوین کے مطلب دو زبر ہے. دو زبر کے بعد شن آیا، ادھر اخفا ہوگا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نو کے زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار ایک الف کے ہے. حروف اخفا 15 ہے. تھا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. را پر زبر ہے، را پر ہوگی. اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. سِرَاجًا وَهَّاجًا. جیم پر تنوین ہے، اس کے بعد واو آیا، ادھر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. حروف ادغام 6 ہے. یا را میم لام واو نون. ان کو حروف یرملون کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. وَأَنزَلْنَا نون ساکن ہے، اس کے بعد زا آیا، ادھر اخفا کرنا. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نون کی زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار ایک الف ہے. حروف اخفا 15 ہے. تھا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. ماء ثجاجا. حمزہ پر تنوین ہے، مطلب دو زبر ہے، اس کے بعد فا آیا، ادھر اخفا کرنا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نون کی زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار ایک الف ہے. حروف اخفا 15 ہے. تھا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف.
لنخرج به حبا ونباتا. با پر تنوین ہے، اس کے بعد واو آیا، ادھر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. حرف ادغام 6 ہے. یا را میم لام واو نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. وجنات الفافا. وجنات نون پر مشدد ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے. اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. إن يوم الفصل كان ميقاتا. ان نون پر تشدید ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے. اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور. نون ساکن ہے، نون کے بعد پایا ادھر اخفا ہوگا. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. ان کی زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کی نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. حروف اخفا 15 ہے. تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف.